السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک لیٹسٹ نیوز کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان نے اگلے 10 سال کے لیے انڈسٹریل پالیسی کو فائنلائز کر لیا۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے تھوڑی سی پلاننگ کی ہے اور اگلے 10 سال کے لیے اپنی انڈسٹریل پالیسی کو فائنلائز کیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہارون اختر خان صاحب نے میٹنگ کو چیئر کیا اور انہوں نے اپنی سب کمیٹیز جو کہ 8 نیشنل لیول کی کمیٹیز بنائی گئی تھیں ان کے ذریعے سے اس پالیسی کو فائنلائز کیا۔ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انڈسٹریل پالیسی کے فقدان کی وجہ سے یا افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی میں انڈسٹری کی کا جو شیئر ہے وہ کم ہوا ہے۔ 1996 میں جو انڈسٹری کا شیئر تھا وہ 26% تھا، جبکہ 2025 میں یہ کم ہو کر 18% پر آ گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں پالیسیز کا فقدان ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور کنفرم اور کلیئر لانگ ٹرم پالیسی ہو تو اس سے انویسٹرز کو بڑی سہولت ملتی ہے، اس کو اپنی پلاننگ کرنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو 2-3 سال تو اس کی انسٹالیشن اور اس پہ لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ نے 1 سال کی پالیسی بنائی ہے یا 5 سال کی پالیسی بنائی ہے تو 5 سال تو انڈسٹری کو لگانے، اس کو انسٹال کرنے اور اس کو آپریشنل ہونے میں لگ جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہ آپ کی پالیسی آگے کیا آنی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سال بھی کم ہے، یہ ایٹ لیسٹ 15 سے 20 سال کے لیے پالیسی کو لاک کرنا چاہیے، اس کے اندر ٹیکس کو فکس کرنا چاہیے تاکہ ایک بزنس مین جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنا بزنس پلان کر سکے اور اپنی انڈسٹری کو لے کر چل سکے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے پھر بھی یہ 10 سال کے لیے انڈسٹریل پالیسی بنائی ہے، اور اس میں کوئی بھی پالیسی بنائی جائے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے، چاہے وہ حکومت ہے، اپوزیشن ہے اور بزنس کمیونٹی ہے، چیمبرز ہیں، تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل چینج آتی ہے تو وہ بیسک پالیسی کو چینج نہ کیا جائے، ورنہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ایسے ہی ہے، ایک حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومت کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں ان کو وہ نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے، اور اسی طریقہ سے جب وہ حکومت چینج ہوتی ہے تو اس کے سارے کام کو آنے والی حکومت نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے۔ تو اگر تمام سٹیک ہولڈرز باہمی مشاورت سے بیٹھ کر اس پر کام کریں اور ایک پالیسی بنا لیں، چاہے حکومت جس کی بھی آئے جس کی بھی جائے، لیکن وہ اس کے اوپر پالیسی پر کاربند رہیں، تو یقیناً اس سے ملک میں فنانشیل اور اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ بہرحال حکومت نے اگلے 10 سال کے لیے یہ پالیسی فائنلائز کر لی ہے، اور اس کو ہر 18 مہینوں کے بعد ریویو کیا جائے گا، پروگریس کو دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس ہیں، ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جو پی بی اے ہے، پاکستان بینکس ایسوسی ایشن ہے، اس کو ہدایات کر دی گئی ہیں۔ جو سکھ یونٹس ہیں ان کے حوالے سے اسپیشل انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں، آسان قرضہ جات کے حوالے سے پلان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ کمپریہنسو پالیسی بنائی گئی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سے انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکے اور جی ڈی پی میں جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اب میں ایک کویسچن آپ سب کے لیے چھوڑوں گا کہ ہم نے اپنے مائننگ سیکٹر کو ابھی تک انڈسٹری ڈکلیئر نہیں کیا، تو میرا یہ کویسچن ہے کہ کیا مائننگ سیکٹر کو انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کر دیں گے تو اس سیکٹر میں بھی بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، بینک سے لوننگ کی فیسلٹی ہو سکے گی کسی نہ کسی حد تک، اس کے بعد انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، انوائرمنٹ پہ کام ہوگا۔ ابھی تو اس کو انڈسٹری کا سٹیٹس ہی نہیں ہے، اور جو جیسے کام کر رہا ہے، کوئی انجینئر رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، کوئی اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، جیسے بھی، تو اگر اس کو انڈسٹری کا سٹیٹس دے دیا جائے گا تو یقیناً اس سیکٹر میں بہتری آئے گی، کچھ جو لا اینڈ آرڈرز ہیں اس کو بہتر بنایا جائے گا، انویسٹمنٹ بہتر ہوگی۔ تو آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ میں یہ کویسچن آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں
کہ کیا پاکستان کے منرل سیکٹر کو انڈسٹری کا سٹیٹس دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. اگر دیا جائے تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا, اور اگر نہ دیا جائے تو اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. نہیں کا سٹیٹس تو آلریڈی ہے, لیکن اگر سٹیٹس دے دیا جائے تو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا آپ کے سجیشنز کا کہ منرل سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے, اور اگر دیا جائے تو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ ویڈیو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں.